نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعن أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. یہ ایک بڑی حدیث ہے مسلم شریف کی، بخاری میں بھی ہے اور سنن میں بھی یہ حدیث دیگر صحابہ کرام سے پائی جاتی ہے۔ اس حدیث میں بہت سارے احکام ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ نص حدیث کے ساتھ آج کی اس مجلس میں کیا جائے۔ اذان کے احکام و مسائل اکثر ہم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اور جب نظروں سے اوجھل ہے تو ہم عام طور پر ان پر عمل بھی نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ ہیں جو اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کو سمجھتے بھی ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم اپنے دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ اذان کا ہونا نہ ہونا ہمارے نزدیک سب برابر ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے خلاف عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان دے تو اذان کے تعلق سے تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اذان کون دے، کس حال میں دے، کیسے طریقے پر دے، ان باتوں کو اس وقت چھوڑ دیتے ہیں۔ اذان مؤذن دے رہا ہے اور ہم اس کو سن رہے ہیں، تو ہمارے اوپر کیا لاگو ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہمارے نبی کی ہدایت ہمارے لیے کیا ہے، بات اس کی ہو رہی ہے۔ تو رسول اکرم فرماتے ہیں، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، جیسے جیسے مؤذن آگے بڑھے اور جو جو لفظ کہے ویسے ہی آپ کو وہ الفاظ دہرانے ہیں۔ اور ایک حدیث میں، اور وہ بھی مسلم کی ہے، اس کا طریقہ بھی بتلایا گیا۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہے، آپ بھی اللہ اکبر کہو، اور جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو،
اور جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو۔ ایک دوسری حدیث میں، وہ بھی مسلم کی ہے اور صحیح ہے، الا الحیلتین، ہاں لیکن جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں بار۔ اور جب وہ کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی بھی جیسے مؤذن کہتا رہے ویسے ہی وہی الفاظ دہرانے ہیں۔ اب یہاں پر دو چار باتیں جو ہمارے سماج میں جاری ہو رہی ہے اور روز نکلتی رہتی ہیں۔ بعض لوگ اذان دینے سے پہلے اعوذ باللہ و بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ من گھڑنت ہے، ان کی اپنی نکالی ہوئی ہے۔ شریعت نے کسی مؤذن کو اعوذ باللہ و بسم اللہ پڑھنے کا نہ حکم دیا ہے، نہ اس کی اجازت دی ہے، نہ رسول نے ایسا کہا ہے، نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، نہ کسی امام نے بتلایا۔ تو جو حضرات ایسا کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کچھ مؤذنوں کو میں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کو چھوڑ دیں۔ اذان سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ یا درود، بعض جگہ درود پڑھنے کا رواج اب بڑھ رہا ہے، اور بدعت ایسی ہوتی ہے، کہاں تک بڑھے گی اس کا کوئی اسٹیشن نہیں ہوتا، اور کب ختم ہو جائے گی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اب اذان سے پہلے باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر کھولیں گے، پہلے درود پڑھیں گے، اور درود بھی ان کا وہی میڈ ان انڈیا درود ہے، اور پھر اس کے بعد اذان دیں گے۔ اب اذان دی رسول اکرم کا فرمان یہ ہے جو مؤذن کہہ رہا ہے وہ آپ کہو۔ تو انہوں نے اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جگہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، یعنی تیسرے کلمے تک نہیں پہنچے تھے اذان کے کہ بھٹک گئے، راستہ چھوڑ گئے، نبی کو بھول گئے، نبی کی فرما برداری بھول گئے۔ کسی صوفی نے ان کو بتلا دیا کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو دونوں انگوٹھے اس طرح سے جوڑو، ہونٹوں پہ رکھو، آنکھوں سے لگاؤ اور کہو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اس میں کیا ہوگا؟ بتاتے ہیں کہ یہ محبت ہے، اور اس سے آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ یہ محبت ہے۔ کیا کہیں محبت بغیر اطاعت و فرما برداری کے ہوتی ہے؟ جس ذات سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی فرما برداری کرتے ہیں کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم نے نبی کی بات کو بدل دیا اور اپنے صوفیوں، اپنے پیروں، اپنے مشائخ کی باتوں کو آگے رکھ کر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، الفاظ بدلے، طریقہ بدلا، اپنا عقیدہ بدلا۔ تم نے یہ سمجھا
کہ جو ہمارے پیر صاحب نے بتلایا ہے، ایسا کہنے سے آنکھوں کی روشنی بحال رہے گی، آنکھیں نہیں دکھیں گی. لیکن ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں ہے، جب تک آنکھیں ہماری دکھتی رہتی ہیں تب تک ہماری آنکھیں صحت مند رہتی. یہ اللہ کا نظام. اور جب آنکھیں دکھنا بند ہو جاتی ہیں، اسی وقت سے ہمارے آنکھوں کو ایک نئی بیماری لگ جاتی. کسی کو موتیا بند کا عرضہ ہو جاتا ہے، کسی کا یہ جو دل ہے آنکھ کا، اس پر ایک جھلی چڑھنے لگتی ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، کسی کو کچھ ہوتا ہے. آپ نے کسی ایسے آدمی کو جس کو موتیا بند ہو، آنکھ دکھتی ہوئی نہیں دیکھی ہوگی کہیں. اور جس آدمی نے آپریشن کرا رکھا ہو اس کی آنکھ دکھتی نہیں دیکھی ہوگی. وہ جو نکلتی ہے، جس کو کہیں اخزنی کہتے ہیں، کہیں بلنی کہتے ہیں، اور دوسرے ناموں سے بھی یاد کرتے ہیں، یہ جو آنکھ کے کوئے پر، کنارے پر وہ جو چھوٹی سی پھنسی سی نکلتی ہے، یہ آپ کی آنکھوں کو بچانے کا قدرت نے انتظام کیا ہے. سال میں ایک آدھ بار نکلتی ہے تو جو جالا، ہلکا سا ایک پردہ آپ کی آنکھ پر چھانے لگتا ہے تو یہ اس کو دور کر دے. تو یہاں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس کی آنکھ نہیں دکھے گی. ارے آنکھ دکھنا تو اللہ رب العزت نے بنی آدم کے لیے باعث رحمت بنایا. اور یہ دوسرا بتلا رہے، جس آدمی کی بصیرت ضائع ہو گئی ہو، اس کی بصیرت بحال بھی رہے، بصارت بحال بھی رہے تو اس سے فائدہ کیا؟ بصیرت تو چوپٹ ہو گئی. صحیح نتیجے پر پہنچنا اور صحیح بات کو سمجھنا اور ماننا جس آدمی کو نہیں آتا، سنت کے مقابلے میں بدعت کو پسند کرتا ہے، رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنے پیروں کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس آدمی کی بصیرت ختم ہو گئی ہے، اس کو صحیح فیصلہ کرنا نہیں آتا. تو یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بصارت بحال رہے گی، آنکھوں کی روشنی اس کی کبھی کم نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ تو جانے دیجئے، جو آدمی اس فرقے کا بانی ہے وہی ایک چشم والا ہے، ایک آنکھ والا ہے، تو اس کی تو پوری ایک آنکھ ہی چلی گئی. اور اسی نے یہ کتابوں میں اپنے لکھا. تو بھائی جس کی آنکھ ہی چلی گئی اس کی بصارت نہیں جائے گی، اس کی گارنٹی دے کون رہا ہے؟ ایک اور بات، یہ انگلیاں، یہ انگوٹھا کس کا ہے؟ میرا ہے نا. یہ ہونٹ کس کے؟ میرے ہے. چوم کون رہا ہے؟ میں چوم رہا ہوں. کس چیز کو؟ اپنے انگوٹھے کو، اپنی انگلیوں کو. اس میں محبت رسول کہاں سے آئی ہے؟ ہاتھ میرے ہیں، انگوٹھے میرے ہیں، لب میرے ہیں، چوم میں رہا ہوں اپنے انگوٹھوں کو. تو محبت رسول کہاں سے آئی؟ اگر رسول نے کہا ہوتا تو مان بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن رسول نے تو کہا ہی نہیں. رسول نے تو یہ کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہو.
یہ بتا رہے ہیں کہ محبت رسول اس سے پیدا ہوگی کہ آپ اپنے انگوٹھے کو چومو اور پھر آنکھ سے لگاؤ. یہ آنکھ کس کی ہے؟ میری. اگر تمہیں رسول اکرم کا انگوٹھا آپ کی انگشت مبارک مل جاتی اور تم اس کو چومتے تو ایک بات تھی، اچھا تھا، بہتر تھا، یہ فضیلت کی بات تھی، یہ برکت کی بات تھی. لیکن وہ تو ملا نہیں تمہیں. انگوٹھا تمہارا ہے، لب تمہارے ہیں، یہ ہونٹ تمہارے ہیں، یہ آنکھیں تمہاری ہیں، اور چوب تم خود رہے ہو. کہہ رہے ہو رسول اکرم کی محبت. کائے کی محبت رسول اکرم؟ رسول اکرم کے انگوٹھے اگر تمہیں مل جاتے. جب یہ اعتراضات کیے گئے تو ایک صاحب کو دور کی سوئی. انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے اصل میں انگوٹھے ہم اس لیے چومتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں داخل فرمایا تو وہاں پر رہتے تھے، جنتی لباس بھی عطا فرمایا تھا. منع کیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کو انہوں نے چکھ لیا. تو قرآن شریف میں ہے کہ ان کا لباس جسم سے اتر گیا. فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. آدم و حوا اپنے جسم کو جنتی درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے. تو کہتے ہیں کہ سارا جسم جو جنتی لباس تھا اس سے ننگا ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے صرف یہ انگوٹھے کے جو ناخن ہیں یہ باقی چھوڑے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آدم میں روح ڈالی تو اللہ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضرت آدم میں روح پڑتے ہی انہوں نے یہ دیکھا تو پوچھا ہے اللہ یہ کون ہے محمد؟ کہا کہ یہ تمہاری ذریت میں، تمہاری اولاد میں ایک بہت عظیم نبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت آدم نے کہا اے اللہ میں اپنے اس بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے نور محمد آدم کے ان ناخونوں میں دونوں انگوٹھوں کے چمکایا. جس کو دیکھا آدم نے تو اس کو اپنے ہونٹوں سے لگایا، چمکارا اور آنکھوں سے لگایا. تو چونکہ نور محمد ان ناخونوں میں چمکا تھا اس لیے ہم ان کو چومتے ہیں، اور یہ جنتی لباس کا حصہ تھا جو اللہ نے اتنا باقی چھوڑ دیا تھا. اب آپ ذرا غور کرو، اگر اتنا ٹائٹ جنتی لباس تھا تو آدم علیہ السلام کے لیے پہننا آسان تھا کیا؟ اور آپ کو اتنا ٹائٹ، جتنے ٹائٹ ناخن ہیں انگوٹھے کے، آپ کو لباس پہنا دیا جائے پورے جسم پہ تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور کیا اس کو جنتی لباس کہہ سکیں گے جو آپ کو تل تل، لمحہ لمحہ تکلیف پہنچائے؟ چلو اس بات کو بھی اگر مان لیا جائے، چونکہ ان انگوٹھے کے ناخونوں میں نور محمد جلواگر ہوا تھا اس لیے اس کو ہم چومتے ہیں. تو پھر یہ جب ناخون بڑھتے ہیں تو تراشتے تو نہیں ہوں گے اس کو اور پھینکتے بھی نہیں ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ اپنے
سارے ناخون کم سے کم ہماری جیسی عمر میں تو ہر ہفتے بڑھ جاتے ہیں، تو ہر ہفتے اس کو تراشتے ہیں اور پھر اس کو پھینک دیتے ہیں. یہ توہین ہوئی. پھر ایک ہاتھ کے ناخون میں نور محمد جلوہ گر ہوا ہو، ایسا تو تھا نہیں، دونوں میں جلوہ گر ہوا. دونوں میں ہوا تو پھر ہم ٹٹی پیشاب کی حاجتیں ضرورتیں اس سے صاف کر سکتے ہیں کہ نور محمد اس میں جلوہ گر ہوا ہے؟ کر سکتے ہیں کیا؟ اگر کریں گے تو یہ گستاخی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ من گھڑت ڈھکوسلے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. رسول اکرم کو اللہ رب العزت نے جو درجہ و مرتبہ دیا ہے، وہ درجہ اور مرتبہ بھی اس بات کی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم رسول اکرم کی فرما برداری کریں اور دنیا کی پرواہ نہ کریں. دنیا کیا کہہ رہی ہے، چھوٹے کیا کہہ رہے ہیں، بڑے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں. تو نبی نے تو یہ فرمایا کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو. اب ہم کیا کر رہے ہیں، رسول کے فرمان کو ایک طرف کر کے اپنے پیروں کے بے سند مولویوں کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں اور رسول کی بات کو دیوار سے مار رہے ہیں. ہم قرۃ عینی پہ کہ یا رسول اللہ، اس کو زیادہ ہم سمجھ رہے ہیں. اب تو کم ہو گیا، اللہ کا فضل و کرم ہے. اہل سنت علماء کی برابر سرزنش کی وجہ سے، سمجھانے کی وجہ سے یہ بدعت کم ہو گئی. ورنہ حالت یہ تھی کہ مؤذن اذان دیتا تھا اور مسجد میں اگر 10 آدمی ہیں تو آواز سنائی دیتی تھی چم 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 چم، اور لوگوں نے اس کو پہچان بنایا ہوا تھا. وہ دیکھتے تو کوئی نیا آدمی آیا ہے مسجد میں، مؤذن اذان دے رہا ہے، تو یہ دیکھتے تھے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر یہ چوم رہا ہے نہیں چوم رہا ہے. اگر چوم رہا ہے تو ہمارا ہے، نہیں چوم رہا ہے تو ہمارا نہیں ہے. ہم وفادار ہیں، یہ غدار ہے. وہ اکثر جگہ اس کو مسجد سے نکال دیا جاتا تھا. جب ایک سنت کو چھوڑا اور ایک بدعت کو پکڑا تو بدعت کی نحوست تو آنی ہی تھی. مسلمان کی بے حرمتی کرنا، بے عزت کرنا، مسجد سے لوگوں کو باہر کرنا، الگ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت کی نحوست ہے. اللہ رب العزت قرآن شریف میں واضح طور پر فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس شخص سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، منع کرے. اب جس آدمی کو مسجد آنے سے روک رہے ہیں، آپ بھگا رہے ہیں، اس کے آنے سے مسجد دھلوا رہے ہیں، اس کو گالی گلوچ کر کے بے عزت کر کے مسجد سے بھگا رہے ہیں، تو آپ اس جرم کے تحت آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں؟ اس جرم کا ارتکاب آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجد کی توہین، مسجد کی بربادی کے سامان آپ کر رہے ہیں کہ جو نمازی ہیں ان کو تو باہر کر رہے ہیں، اور جو باہر ہیں نماز پڑھ ہی نہیں رہے ان کو مسجد میں لانے کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. بہرحال یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ مؤذن جو کہتا ہے آپ وہی کہو. الا الحیلتین،
ہاں، مؤذن اگر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو آپ کو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک جگہ تقریر ہوئی اور یہی بات بتائی گئی تو ایک صاحب کو بہت برا لگا، کہ باقی باتیں تو مولوی صاحب کی ٹھیک تھی، لیکن بھئی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ کون سی؟ کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، مولوی صاحب بتلا رہے ہیں لا حول ولا قوت پڑھو، بتائیے اذان پہ لا حول پڑھ رہے ہیں وہ۔ کہنے کا ڈھنگ ہے اس کو برائی میں تبدیل کر دیا۔ ارے بھائی مولوی صاحب تھوڑے ہی کہہ رہے ہیں، یہ بات تو رسول نے فرمائی ہے، یہ بات رسول نے کہی ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، حی علی الفلاح کہے، تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ اور یہیں پر یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر کوئی بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے تو اپنی عقل کا علاج کرائیں، ہم آگرے میں کرائیں یا بریلی میں کرائیں یا کہیں اور کرائیں۔ وہ جو بات ہے رسول کی اس کو غلط نہ سمجھیں، بات وہی صحیح ہے جو رسول نے کہی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہماری سمجھ کا قصور ہے، ہماری سمجھ چھوٹی ہے، ناقص ہے، غیر کامل ہے، اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور جو لوگ کامل العقل گزرے ہیں، عقل کے پورے تھے، صحابہ کرام، رسول نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ تابعین کو یہ حدیث بتائی گئی، کسی تابعی نے اعتراض نہیں کیا۔ تبع تابعین کو بتائی گئی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ امامان دین کو بتائی گئی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ محدثین کو بتائی گئی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ 14ویں صدی کے کسی آدمی کو اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کی اپنی عقل کا قصور ہے۔ حدیث میں یا اسلام میں رسول اکرم کے فرمان میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، اور کسی طرح کا کوئی قصور نہیں۔ اب اگر یہ جانتے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ رسول نے کہنے کا حکم کیوں دیا ہے تو سمجھتے اس کو۔ جب مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو کس کی طرف بلا رہا ہے؟ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف۔ کسی کے بس کی بات ہے کامیابی کی طرف آنا، نماز کی طرف آنا، نماز پڑھنا؟ یہ عقیدہ ہے اسلام کا۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں نماز پڑھنے والوں، نیکی کرنے والوں، اپنی نیکیوں پہ مغرور مت ہونا، یہ اللہ نے توفیق دی تم کو تو تم نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ نماز پڑھنا، کامیابی کی طرف آنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ معنی کیا ہے اس کا؟ کسی میں کوئی طاقت نہیں، قوت نہیں۔ اللہ رب العزت جب توفیق دیتا ہے، طاقت دیتا ہے تو بندے نیکی کرتے ہیں، تب نماز کے لیے جاتے ہیں۔ نماز کی توفیق، نماز پڑھنا، پڑھتے ہم ہیں، لیکن کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے تو ہم نماز پڑھ، اس نے توفیق دی ہے تو یہ ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے رسول اکرم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز کے بعد بیٹھتے تھے، مقتدیوں کی طرف رخ کر کے
اور جو کلمات پڑھتے تھے، جو اہل حدیث مساجد میں رسول اکرم کے وہ مسنون اذکار پڑھے جاتے ہیں، اس میں ایک ذکر یہ ہے، رب عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اے اللہ میری مدد کر، میرا تعاون کر، میں تیری مدد کا خواستگار ہوں، طلبگار ہوں، عینی علی ذکرک و شکرک، میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، تیری مدد کے بغیر تیرا ذکر، تیرا شکر بھی نہیں کر سکتا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ توحید کا عظیم کلمہ ہے۔ جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو سمجھ لیا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس نے توحید کو سمجھ لیا۔ یہاں دنیا میں ہمارے حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے، روزی روٹی اور ساری چیزوں کے بندوبست کرنے والے جو ہم نے بنا رکھے اپنے انسانوں میں سے، یہ سب کیسے؟ اس لیے کہ ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو نہیں سمجھا۔ ہم یہ نہیں مانتے کہ تمام قوتوں اور طاقتوں کا سرچشمہ اللہ ہی ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے نہ قوت ہے، اللہ ہے، یہ ساری کائنات چلاتا ہے، اس کی تدبیر کرتا ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سب اس کی مرضی سے چلتے ہیں، دائم ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے۔ بہرحال اس کے بعد اب ہمارے پاس وقت کم ہے اور باقی چیزیں چھوڑ دیتے، آخر میں چلتے ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں اذان ہوئی، سارے کلمات آپ نے دہرائے جیسے رسول نے بتائے، ثم صلی علیہ، اذان سننے کے بعد آج کل ہمارے یہاں افسوس ہمارے یہاں بھی اس پر عمل متروک ہوتا جا رہا ہے۔ اذان سن کر ہم فوراً، ہماری یہاں دعا کی کتابوں میں بھی اس طرح سے لکھا ہوا اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ۔ بھائیو عزیزو، یہ بات درست نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اذان سننے کے بعد آپ کو درود پڑھنا ہے، اذان سننے کے بعد آپ کو درود پڑھنا ہے، کتنا ہی چھوٹا پڑھیں آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا ہی پڑھیں آپ، لیکن آپ کو درود پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں ثم سأل لی الوسیلہ، اور پھر وہ بندہ جس نے مؤذن کی اذان کا جواب دیا، اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھا، پھر اس کے بعد وہ میرے لیے اللہ تعالی سے وسیلہ مانگے، سأل لی الوسیلہ، اللہ تعالی سے مانگے، اے اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما، یعنی نبی کی ذات کو وسیلہ بنا کر نبی کے واسطے وسیلے تو فعل سے دعا مانگے، یہ نہیں کہا جاتا۔ اور یہی اسی حدیث میں مسلم شریفی میں
ایک دوسری روایت میں رسول اکرم فرماتے ہیں وسیلہ فضیلہ ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، ایک ایسا مقام ہے اللہ رب العزت نے اس کو صرف ایک بندے کے لیے رکھا ہے، ساری کائنات حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک صرف ایک بندے کے لیے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ درجہ وہ مقام صرف ایک بندے کو ملے گا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مقام وہ درجہ مجھے ملے، اور وہ درجہ ہے مقام محمود۔ جنت میں ایک درجہ ہے، کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی بھی انسان کو کسی بنیاد پر بھی نہیں مل سکتا، ایک کو ملے گا، صرف ایک کو، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مقام مجھے ملے۔ اس لیے اپنی امت کو رسول اکرم نے حکم دیا کہ تم میرے لیے مقام وسیلہ اور فضیلہ، مقام محمود مانگو اللہ رب العزت سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ اور فضیلہ عطا فرما، اور آپ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے وعدہ کیا۔ اور بعض روایتوں میں مسلم ہی میں اس کے ساتھ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، جو بندہ یہ کہتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، تو کتنے کام ہوئے؟ مؤذن جو کلمہ کہتا ہے وہی کلمہ کہنا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت کہنا ہے آپ کو۔ اذان ختم ہو گئی، اب آپ کو درود پڑھنا ہے، انڈین درود نہیں، رسول اکرم نے جو درود بتلایا، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس بندے کے لیے میری سفارش حلال ہو گئی، میں اس کی سفارش کروں گا۔ آج دنیا میں بہت مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیروں کے بڑے کاروبار ہو رہے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا ہیرے کا تاجر و بیپاری، سونے چاندی کا مالک، اگر سارا سونا دے کر کسی سے یہ چاہے کہ وہ مجھے شفاعت رسول کی گارنٹی دے دے، کوئی دے دے گا اس کو؟ دنیا میں جتنا مال ہے، ہیرا چاندی سونا مونگا مرجان لولو سب خرچ کر کے شفاعت رسول طلب کرے، تلاش کرے، کیا مل جائے گی اس کو؟ نہیں مل سکتی۔ اور رسول اکرم نے یہ عظیم چیز جس کو شفاعت رسول حاصل ہو گئی، سمجھو اس کی منزل آسان ہو گئی، اس کو حوض کوثر پہ جام کوثر بھی پینے کی سعادت ملے گی، اور اس کا حساب کتاب بھی بڑی آسانی سے ہو جائے گا، اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ بھائیو عزیزو، سنت پر عمل کرو، سنت پر عمل کرنے سے ہمیں جنت مل سکتی، رسول کی شفاعت مل سکتی، جنت کا راستہ آسان ہو سکتا ہے، اور اگر بدعت کریں گے ہم تو یہ راستہ مشکل ہو جائے گا۔ جامع کوثر اس بدعت کی نحوست سے ہم سے چھین لیا جائے گا۔
اور شفاعت رسول سے ہم محروم کر دیے جائیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے. بھائیو عزیزو، ہمارے رسول جو دین لے کر آئے، اس راستے کو طریقہ محمدی کہتے ہیں. اس طریقے کو راہ سنت کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہی منہج صحابہ ہے، یہی منہج رسول ہے، یہی منہج ائمہ ہے. آپ اس کو طریقہ کہو، راستہ کہو، مسلک کہو، مذہب کہو، منہج کہو، سنت کہو، کوئی بھی لفظ استعمال کرو، معنی مطلب سب کا ایک ہی ہے. رسول کا بتایا ہوا راستہ، رسول کا دکھایا ہوا راستہ. اگر کسی نے اپنی عقل لڑائی اس میں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگا کہ مجھے دین زیادہ آتا ہے، قرآن زیادہ آتا ہے، اسلام کو میں زیادہ سمجھتا ہوں، زمانے کو میں زیادہ سمجھتا ہوں، زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے، اس زمانے میں تو اب یہ تعبیر ہونی چاہیے، اس کا یہ مطلب ہونا چاہیے، اس کا وہ مطلب ہونا چاہیے. تو یہ آدمی پہنچ تو ضرور گیا ہے، لیکن نبی کے راستے سے دور پہنچ گیا. نبی کے راستے پہ نہیں. نبی کے راستے پہ تو وہ آدمی ہے جو آپ کے دکھائے ہوئے طریقے، بتلائے ہوئے طریقے، جس پہ صحابہ کرام چلے، تابعین چلے، تبع تابعین چلے، محدثین کرام چلے، امامان دین چلے. یہ ہے وہ راستہ. اسی لیے کسی نے کہا کہ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، کوئی خطرہ نہیں، کسی کی طرح کا اندیشہ نہیں، کوئی تشویش نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، چلا جا بے دھڑک، چلتا چلا جا. مسلک سنت پہ، بدعت پہ نہیں، مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. یہ سڑک سیدھی ہے، اس میں اینچ پیچ نہیں ہے. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی انک علی صراط مستقیم. اور ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو ہمارا راستہ سنت کا راستہ، اسلام کا راستہ، جنت کا راستہ ایش پیچ والا نہیں ہے، ٹیڑھا میڑا نہیں ہے، ادھر ادھر جانے والا نہیں ہے، یہاں شارٹ کٹ نہیں ہے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت کا راستہ تو سیدھا ہے، لیکن اس راستے میں بہت زیادہ چمک دمک نہیں، بلکہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت چاروں طرف سے ایسی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے جو ناپسندیدہ ہے، اس کا راستہ بڑا دشوار ہے. چاروں طرف کھائیاں ہیں، کانٹے ہیں، جانا مشکل ہے. لیکن نبی کے پیچھے پیچھے جاؤ گے تو تم آسانی سے پہنچ جاؤ.
لیکن جہنم کا راستہ حفت النار بالشہوات، منمانی کرو، خواہش پرستی کرو، نفسانیت کرو، جو جی میں آئے وہ کرو، جو اچھا لگے وہ کرو، نہ یہ دیکھو کہ سنت کیا ہے، نہ یہ دیکھو کہ بدعت کیا ہے، نہ یہ دیکھو کہ حلال کیا ہے، نہ یہ دیکھو کہ حرام کیا ہے، جو من میں آئے وہ کرتے رہو، تو یہ راستہ بھی جاتا ہے اور بڑی آسانی سے جاتا ہے، لیکن سیدھا جہنم جاتا ہے، جنت نہیں۔ تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ راستہ ہے جنت کا، اس میں کوئی پہلے پردے نہیں پڑے ہوئے، ہاں یہ سیدھے راستے سے تھوڑی تھوڑی دوری پر وَعَلَيْهَا سُطُورٌ مُرْخَاتٌ، کچھ بڑے خوشنما اور پہلے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ چلتے چلتے آدمی کی نظر جب اس کے پڑتی ہے تو چاہتا ہے کہ دیکھے کیا ہے، تو جو مڑ گیا اس راستے پر، یہ تو بڑا شاندار ہے یار، یہاں تو پھول بڑے اچھے اچھے، یہاں تو گانے بڑے اچھے اچھے ہو رہے ہیں، نعت کے نام پر کیا کیا ڈھونگ رچائے جا رہے ہیں، بڑے اچھے ہیں بھیا یہ تو سب۔ اور یہ راستہ جو ہے جنت کا، اس میں نہ شور ہے، نہ شرابہ ہے، نہ ڈھول ہے، نہ تاشا ہے، نہ قوالی ہے، نہ ڈھول مجیرے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سنسان راستہ، اس راستے پہ جانے والے بھی بہت کم ہیں، لیکن یہ جو دونوں طرف پردے پڑے ہوئے ہیں یہاں تو بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے خوشنما راستے ہیں۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ یہاں پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بار اگر تم نے یہ سیدھا راستہ چھوڑا اور اس جانبی راستے پر پڑ گئے تو شیطان تمہیں فوراً پٹی پڑا دے گا، ارے میاں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ارے ہمیں اسٹیشن جانا ہے تو ایسے چلے جائیں، ایسے چلے جائیں، ادھر سے جا کر ایسے چلے جائیں، فرق کیا پڑا، جانا تو اسٹیشن ہی ہے نا۔ ہو سکتا ہے آپ اسٹیشن پر ادھر ادھر اس راستے اس راستے اس چکر اس چکر سے چلے جائیں، لیکن جنت میں نہیں پہنچ سکتے، جنت کا ایک ہی راستہ ہے، اس میں کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے راستے پہ چلائے، اپنے نبی کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت جاگزین کرے، اور زندگی بھر سنت کے راستے میں آنے والی پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم